اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت المختصر هذا ويحرم نکاح امرأة وعدتها نکاح امرأة أيتهما ولدت ذكرا لم تحل له الأخرى فوطئها ملكا وكذا وطئها ملكا وطئ الأخرى نكاحا وملكا لا نكاحها فإن نكاحها لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى. چلو ان پڑھنا تو پھر اگوں پڑھ دیں شرح بے مطلب کی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ کتاب نکاح میں باب المحرمات بیان ہو رہا ہے جی. تو پیچھے متن میں ہے کون کون سی عورتیں حرام ہیں جی. اور پھر ایک قانون ہے کہ ایسی دو عورتیں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری سے نکاح اس کا دونوں جانبوں سے جی. تو اور اسی طرح دو لونڈیاں جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ایک کو عورت ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ان کو لونڈیاں رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن دونوں سے بتی حلال نہیں ہے جی. اور اسی طرح جب جن دو کو جمع کرنا منع ہے، ایک سے شادی کی ہے طلاق دے دی، جب تک عدت میں ہے تو دوسری نہیں لا سکتے. عدت گزرے گی تو پھر یہ مسئلے پیچھے آئے ہیں. اچھا جی، مختصر کی عبارت یہ ہے اور حرام کر دیتا ہے عورت کا نکاح اور عورت کی عدت. عورت کے نکاح کو کیڑی عورت؟ ایسی عورت کہ جون سی ان دونوں سے فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری جی. کہ دو عورتیں جن میں سے ہر ایک کو مذکر فرض کریں تو ان کی آپس میں شادی، یہ اس عورت سے نکاح کرنا اس دوسری عورت کے نکاح کو حرام کر دیتا ہے اور اس کی عدت کے اندر دوسری عورت سے نکاح کرنے کو بھی کیا کر دیتا ہے. یہ ایک جزئی آ گئی. اور وَوَطْئَهَا مِلْكًا جی. اور اسی طرح ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو، ان کو وطی ملکن میں جمع کریں یہ بھی حرام ہے. سنا جی جی. وَوَطْئَهَا مِلْكًا. اور اسی طرح وطی کرنی اس سے ملکن اور وطی کرنی دوسری سے نکاحن جی. ایک سے نکاح کیا ہے، دوسری اس کی لونڈی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو مرد فرض کریں دوسرے سے نکاح ٹھیک نہیں ہے تو ان کو بھی وطی میں جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور وَمِلْكًا لَا نِكَاحًا. پس اگر نکاح کر لیا اس سے تو نہ وطی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو. حتیٰ کہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایاتہما فوردت، یہ جملہ صفت ہے او نکاح امراتن کی جی. اور اس میں خبر دینا ہے اس بات کی کہ معتبر اس باب میں عدم حل ہر ایک کا ان دونوں سے دوسرے پر، ہر ایک کو مرد فرض کرنے کی تقدیر پر یہ مسئلہ ہے. جانبین سے حرام ہو کیا؟ ان کو جمع کرنا منع ہے. اگر ایک جانب سے حرام ہے ایک جانب سے نہیں ہے تو یہ جمع کرنا سمجھی. لہٰذا پس اگر ہو یہ تحریم ایک جانب سے تو پھر حرمت نہیں ہے.
لہٰذا جائز، آگے پھر تفصیل آ رہی ہے اس کی، جائز ہے جمع کرنا عورت کے درمیان اور اس عورت کی کے زوج کی بیٹی کے درمیان جو اس عورت سے پیدا نہیں ہوئی۔ جی ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی ہے جی، اور اس کی پہلے ایک بیٹی ہے کسی اور عورت سے، یہ موجودہ عورت اور اس کی بیٹی جی، اگر اس بیٹی کو مذکر فرض کریں جی، اس عورت سے نکاح ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے باپ کی منقوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو وہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، آگے سمجھ، لہٰذا ان کو جمع کرنا، یا عورت اس کی بیٹی، اب بین امرات ابنہا، بین ابنہا کی معنی کہ جمع کرنا عورت کے درمیان اور عورت کے بیٹے کی بیوی کے درمیان، بیٹے کی بیوی کے درمیان جی۔ نو، ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی ہے جی، اس عورت کی بہو ہے، اس کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، یہ اس کو نکاح میں لانا چاہتا ہے، لا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا، اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو وہ اس کے بیٹے کی متوبہ ہو، جو بیوی ہو، مطلب نو نال سورے دا نکاح نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مرد فرض کریں، جو بیٹے کی بیوی ہے اس کو مرد فرض کریں اور اس کو عورت بنائیں تو یہاں رکاوٹ کوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ ایک جانب سے، اس لیے کہ اگر فرض کیا جائے عورت کو جی، اور پہلی صورت میں یا بیٹے کی بیوی کو مذکر تو نہیں حرام شادی دوسری سے، برخلاف عکس کے کہ اس میں حرام ہے، تو یہ ایک جانب سے ہے، لہذا یہ جمع کرنا قضا فی الدر۔ سنیں اگلی عبارت پڑھ لیے تو پھر ترجمہ صحیح سمجھ آ بھی دا، ہوں ہمیں تک ٹھوکنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پڑھو۔ یہ اسی مختصر جو عبارت ہے اس کی شرح خود آپ کی مولانا صدر الدین رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ نے پھر اس پر پڑھتے ہیں۔ عمدۃ الرعایا او فی عدته ولو من طلاق بائن يحرم نکاح امرأة ایتهما فرضت ذکرا لم تحل له الاخرى، یعنی ہونا عورت کا رجل کے نکاح میں یا ہونا عورت کا رجل کی عدت میں، اگرچہ ہو عدت طلاق بائن سے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے، کسی عورت کا اس طرح ہونا حرام کر دیتا ہے عورت کے نکاح کو، ایسی عورت کے جون سی ان دونوں سے فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری، ایسی کا نکاح عورت کا ہونا اس دوسری کے نکاح کو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ اور سمجھ آ گئی؟ ایشا بس ہے، اے پہلی جزیو دھیان کریں۔ او ویکھو ان دی شرح، او قولو یحرم نکاح، یعنی جب ہو عورت رجل کے نکاح میں یا ہو عورت معتدہ رجل کی طلاق کی رجی ہو، یا یعنی معتدہ ہے لیکن طلاق رجی ہے، تو نہیں حلال اس رجل کے لیے اس حالت میں نکاح دوسری عورت سے جو ہونے والی ہے اس صفت کے ساتھ، دوسری جو کیڑی صفت، یعنی ہوں ان دونوں کے درمیان رشتہ داری اس حیثیت سے کہ اگر فرض کی جائے ایک ان دونوں کی مذکر جون سی بھی ہو ان دونوں کی جانبین سے، تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری،
تو ان کو اس طرح جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ آ گئی گل دی؟ اے شاباش ہے. پیچھے واپس چل. چلو جی. اور عبارت مختصر کی یہ ہے اور حرام کر دیتا ہے عورت کا نکاح اور عورت کی عدت. ایسی عورت کے نکاح کو کہ جون سی ان دونوں کی فرض کی جائے مذکر نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری. اگلے صفحے تھے. یعنی ہونا عورت کا رجل کے نکاح میں یا رجل کی عدت میں اگرچہ طلاق بہن سے ہو یہ ہونا حرام کر دیتا ہے ایسی عورت کے نکاح کو کہ جون سی ان دونوں کی فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری. مانا کر فرق کے چلیے. شاباش شاباش. عبارت مختصر کی یہ ہے اور حرام کر دیتا ہے نکاح عورت کا اور عدت عورت کی ایسی عورت کے نکاح کو کہ جون سی ان میں سے فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری. یعنی ہونا عورت کا رجل کے نکاح میں یا رجل کی عدت میں اگرچہ ہو طلاق بہن سے حرام کر دیتا ہے ایسی عورت کے نکاح کو کہ جون سی ان میں سے فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری. وَأَيْضًا يُحَرِّمُ بَطْءَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ وَأَمَّا بَطْءُ إِحْدَاهُمَا بِمِلْكِ يَمِينٍ فَيُحَرِّمُ بَطْءَ الْأُخْرَى نِكَاحٌ وَمِلْكَ يَمِينٍ. صبر. اور بھی اگلی جزی بھی حرام کر دیتا ہے نکاح اس عورت کا اور پچھلی کا اس عورت کی وطی کو ملک یمین کے ساتھ. اس عورت کی وطی کو ملک یمین کے ساتھ. اور لہٰذا پڑھنا تک جزیاں بکھریاں کریے نا پلے پیجے جی. یعنی نئی جائز وطی ان دو عورتوں میں سے ایک کے ساتھ کہ ان کے درمیان وہی قربت ہے اور وصلہ ہے بے ملک الیمین بائیں طور کے ہو لونڈی اس کے لیے باوجود ہونے عورت اولا کے اس کے نکاح میں. تو ان کو ایک کا ہونا دوسرے کی وطی کو حرام کر دے. دوسرے کی تو سنیں جی کہ اگر اس نے اس کے پاس ایک لونڈی ہے اس نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی ہے. شادی ٹھیک ہے. شادی یہ جمع نہیں ہے. وطی میں نہیں جمع کر سکتا. اگر تو لونڈی سے پہلے وطی کر چکا ہے تو اب اس منقوہ جو اس کی بہن لایا ہے یا پھپھی ماسی لایا ہے وطی نہیں کر سکتا. اگر اس سے وطی نہیں کی اور نکاح کر کے اس سے وطی کر لی اب لونڈی سے نہیں وطی کر سکتا. سمجھے ہی؟ یہ مطلب ہے کہ ان کو وطی میں ایک منقوہ اور ایک لونڈی لیکن ان کے درمیان رشتہ یہی ہے کہ دو میں سے جس کو مذکر فرض کریں دوسری سے نکاح اس کا نہ ہو تو ان کو وطی میں جمع کرنا ایک منقوہ اور ایک سمجھے ہی. اچھا اور دیکھ پیچھو. اور حرام کر دیتا ہے نکاح عورت کا اس کی وطی کو ملکن اور اس کی وطی کو ملکن حرام کر دیتا ہے. سمجھے؟ بسم اللہ بسم اللہ. اے بے خدرو. اور بھی حرام کر دیتا ہے وہ نکاح اس عورت کی وطی کو بے ملک یمین. بے ملک سمجھ آ گئی ہوں. اچھا اگے ٹور بات پڑھی نا. اور بہرحال دو میں سے ایک کی وطی ملک یمین کے ساتھ پس حرام کر دیتا ہے دوسرے کی وطی کو نکاحن بھی اور ملک یمین بھی. جی ادھر بیخ وَأَمَّا بیڑا پہ یعنی حرام ہے وطی ان دو عورتوں کے ایک کے ساتھ جو اس صفت کے ساتھ ہیں لیکن کس طرح وہ ملک یمین کے ساتھ.
ایک عورت اس کی لونڈی ہے جی اور اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی ہے تو اب دوسری لایا ہے تو وطی دوسری کی بے نکاح ہا بے ملک یمین ہے لونڈی یا اس سے وطی کر چکا ہے اب اس کے اوپر اور لاتا ہے ایک اور عورت نکاح کر کے سمجھے یا ایک اور لونڈی لے آتا ہے جس کا اس لونڈی کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اب اس لونڈی سے وطی کر چکا ہے جو اوپر نئی لونڈی لائی ہے یا نکاح کر کے لایا ہے اس سے وطی نہیں سمجھے آپ اس سے وطی نہیں کر سکتا یہ مطلب ہے جی اچھا جی لیکن پھر پڑھ دیں ہم اندہ منع کر پچھو منع کرنا اور حرام کر دیتا نکاح عورت کا عورت کی وطی کو ملکن اور حرام کر دیتا ہے نکاح عورت کا عورت کی وطی کو ملکن سنیں تے اندہ منع کر اور بھی وطی دو میں سے ایک کی ملک یمین کے ساتھ پس حرام کر دیتی ہے یہ وطی دوسری کی وطی کو نکاح کی صورت میں اور ملک یمین کی صورت میں شابہ جی بہرحال وطی ان دو کے ایک کی ملک یمین کے ساتھ پس حرام کر دیتی ہے دوسرے کی وطی کو نکاحاً بھی اور ملک یمین اگے لیکن لا يحرم نکاحها حتى اذا ناكحها لا يتو واحدة حتى يحرم الاخرى وهذا معنى ما قال المصنف لیکن نہیں حرام کرتی یہ وطی دوسری کے نکاح کو لونڈی سے وطی کر چکا ہے اب اس کے اوپر وہ شادی کرتا ہے اس عورت کے ساتھ جو عورت اس کے لیے حرام ہے آپس میں تو یہ نکاح ٹھیک ہے نکاح کے اوپر نکاح کرے نا ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کی بہن سے نکاح کرے یہ نکاح فاسد ہے ایسے نہیں ہے لونڈی ہے اس سے وطی کر چکا ہے تو اب وہ لانا چاہتا ہے کس کو یا وطی نہیں کی اس نے لونڈی سے تو لانا چاہتا ہے منکوہ تو اب جو ہے نا نکاح کر سکتا ہے نکاح سنیں کہ لیکن نہیں حرام کرتا وہ لونڈی سے پہلے وطی کرنا نکاح اس عورت سے سنیں جی اب یہ ہے حتیٰ کہ جب نکاح اس نے کر لیا دوسری سے تو اب نہ وطی کرے کسی ایک سے نہ لونڈی سے کرے اور نہ ایسا حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو کس کو یا اس کو طلاق دے کر فارغ کرے یا اس کو آزاد کرے یا کسی سے اس کی شادی کرا دے تاکہ اس کی وطی اس پر کیا ہو جائے تو اب جو نکاح کر کے لایا اس کی وطی اب ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے مولوی عبداللہ کو کوئی نہیں کیونکہ وطی میں جمع نہیں کر سکتا سمجھے اچھا جی اب وہ صورت علیحدہ ہے کہ لونڈی ہے اس سے وطی نہیں کی ہے جی اس سے وطی نہیں کی مثلا دو لونڈیاں ہیں ملک یمین میں دونوں بہنیں ہیں جب ایک سے وطی کرے دوسری سے نہیں کر سکتا لونڈیاں دونوں رہیں گی وطی صرف ایک سے اسی طرح کہ لونڈی ہے اس سے وطی نہیں کی اس نے اس کی بہن سے نکاح کر لی تو بہن سے وطی کر سکتا ہے صرف لونڈی سے وطی نہیں کرنی یہ صورت ہے کہ لونڈی سے وطی کر چکا ہے اب اوپر لایا ہے وہ عورت جو جن کا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی خواہ اس کو بطور لونڈی لایا ہے یا تو اب اس سے وطی اگر نکاح کر کے لایا ہے یا تو ان سے اب کسی سے بھی نکاح وطی نہیں کر سکتا تا وقتے کہ حرام نہ کریں جی یہ ہے معنی اس کا جس کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا اور دیکھو درست شرح لیکن لا یحرم یعنی صرف وطی مرأتین مذکورتین کے ایک کی یہ نہیں حرام کرتی نکاح دوسری کا بلکہ وطی اس کی پس اگر نکاح کیا دوسری سے بعد اس کے کہ وطی کر لیا اولا سے مل کے یمین کے ساتھ تو
تو اب نہیں حلال اس کے لیے بتی کسی ایک کی بھی دونوں سے، حتیٰ کہ حرام کرے اپنے آپ پر دو میں سے ایک کو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس نے جس لونڈی سے بتی کی ہے اس کی بہن سے نکاح کر لی ہے، تو اب تو لونڈی سے تو بتی حلال ہونی چاہیے، تو اصل مسئلہ ہے کہ اس سے نکاح کر کے لایا، بتی اس کا حق ہے، تو اب اس کو کوئی حق نہ دے اور اس لونڈی سے بتی کرے، یہ ظلم ہے، اس وجہ سے اب کسی سے بتی نہیں کر سکتا، سمجھے ہی؟ ورنہ ویسے سوال ہے کہ اگر ایک لونڈی سے بتی کی ہے اور دوسری بہن اس کی لونڈی خرید کے لے ہے تو اب اس سے بتی کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس سے بتی نہیں کر سکتا، لونڈی رہ سکتی ہے، لیکن یہ منقوہ آ گئی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ بتی نہیں کس سے کر سکتا، کسی ایک کو حرام کرے گا تب ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہوں منع کر پچھوں پچھلی بار اندر۔ اور اسی طرح بتی اس عورت کی ملکن کیا کر دیتی، حرام کر دیتی ہے دوسری کی بتی کو نکاحن اور ملکن، اور نہیں حرام کرتی ہے دوسری کے نکاح کو، سمجھ آ گئی ہے؟ پس اگر نکاح کیا دوسری سے تو نہ بتی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو جی۔ اور اسی طرح وتی اور لونڈی کی ملکن اور حرام کر دیتی ہے دوسری کی وتی کو نکاحن اور ملکن، بسم اللہ، لیکن نہیں حرام کرتی اس کے نکاح کو، بس اگر نکاح کیا عورت سے اس سے تو نہ وتی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو۔ سمجھ آ گئی؟ ادھر آؤ کہ لیکن نہیں حرام کرتے کیا ہو بتی دوسری کے نکاح کو، حتیٰ کہ جب نکاح کیا دوسری سے تو نہ بتی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو۔ یہ ہے معنی اس کا کہ بیان کیا مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی۔ لیکن نہیں حرام کرتی وتی نکاح دوسری کے نکاح کو، حتیٰ کہ جب نکاح کیا دوسری سے تو نہ وتی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے دوسری کو، اور یہ معنی ہے اس کا کہ بیان فرمایا مصنف رضی اللہ۔ اے اگوں آ رہا، اگوں ہون آ رہا ہے جی۔ فإن تزوج أخت أمة واتئها لا يطأ واحدة حتى يحرم إحداهما عليه فيطأ الأخرى إما بإزالة الملك عن كلها أو بعضها أو بالتزويج۔ پس اگر شادی کی اس نے لونڈی کی بہن کے ساتھ، ایسی لونڈی کے جس سے بتی کر چکا ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تو ذکر ہے نا، باقی پھوپھی ماسی بھی نال جی نا ساریاں جنہاں جڑی جمع کرنی حرام نے، اس سے بتی کر چکا ہے، تو اب جب اس کی بہن سے شادی کر لی نا تو نہ بتی کرے کسی ایک سے، نہ لونڈی سے، نہ اس منکوحہ سے، حتیٰ کہ حرام کرے دو میں سے ایک کو اپنے اوپر، دو میں سے، تو پس بتی کر لے دوسری سے۔ اب دوسری سے اب جو حرام کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ اب نئی جو لائی ہے وہ تو اس کو تو طلاق دے کر، لیکن جو لونڈی ہے اس کو کس طرح؟ یا ملک کے ازالے کے ساتھ لونڈی، ساری لونڈی سے، ساری لونڈی کو آزاد کر دے، یا اس کے بعض سے کہ اس کے اندر بعض کو دوسرے کو شریک کر لے کہ آدھی اس کو بیچ دے، آدھی اپنے پاس رکھے۔ اب مشترکہ لونڈی سے بتی کرنی حرام ہوتی ہے، اب حرام ہو گئی ہے۔ یا تزویج کے ساتھ اس لونڈی کی کسی اور سے جب شادی کرا دے گا تب بھی بتی حرام ہے، تو اب جو اس کی بہن سے شادی کی ہے اس کے ساتھ بتی حلال ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ حلال ہو گئی ہے۔ اے مطلب ہے وہ کر تو سکتا پہلے بھی ہے، تاید بیاہ کی تزویج حلال اب ہوئی ہے، سکنا پہلے بھی ہے گئے، سنیں جی۔ اے مطلب جی میں تھوڑے سارے میں بتی کر سکنے کی طاقت ہے وے، لیکن حلال ادو ہونی جدوں مولوی رکھنا ہے، اس تو پہلو جڑا نا نہیں اے گل سمجھے ہی۔ ہوں ادھر ویخ فائن تزوجا جی، مقید کیا کس کے ساتھ؟ بھی دوسری اس کی بہن سے، لونڈی کی بہن سے شادی کرے، ایسی لونڈی جس سے باتیں آہا تیار رکھا جائے۔ سنی اس لیے کہ اگر خریدا اپنی موتوہ لونڈی کی بہن کو
تو جائز ہے اس کے لیے پہلی سے وتی، جس سے پہلے وتی کرتا ہے نا، اس کی بہن کو لونڈی بنا کر لایا ہے، پھپھی کو، ماسی کو، تو اس پہلی سے وتی سمجھ آ گئی جی۔ اب اس سے وتی نہیں منع، اس لیے کہ مقید کیا تزوج کے ساتھ۔ اور نہیں جائز اس کے لیے وتی ثانیہ کی، جی، حتیٰ کہ اولا کو کیا کرے، حرام کرے۔ ولو واتے آہا، جو کی کہتا انہیں اور نکاح کر کے لے آندہ ہے آسانیاں، ہاں استغفر اللہ، لونڈی لائے نا دوسری، تو اس لونڈی سے وتی، اس کی بہن سے وتی نہیں کر سکتا۔ ہاں نئی جو لونڈی اس کی بہن لے آئے اس سے تب ہے کہ پہلی کو کیا کرے، تو حرام کے وہ 3 طریقے آگے سمجھے۔ اور اگر وتی کی اس نے ثانیہ سے، ثانیہ جڑی ہن لے آندی ہے تو کیا ہے، گناہگار ہوگا۔ تو اب جب اس سے وتی کر لی نا ثانیہ سے، تو ان پھر کم خراب ہو گئے، پھر نہیں حلال اس کے لیے وتی کسی ایک کی دونوں میں سے۔ جی سنیں جی، اب دونوں سے کسی سے نہیں کر سکتا۔ کس صورت میں؟ جب نئی اس کی بہن لائی ہے نا، تو اس سے بھی وتی کر دی ہے، حرام تھی کر دی ہے، اب اس پہلے سے بھی وتی ختم ہو گئی ہے۔ اور مراد تزوج سے نکاح صحیح مراد ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہو نکاح فاسد، کیا ہو، اور بغیر گواہوں کے، مثال کے طور پر، تو یا اس کی بہن ہے کسی اور کی لونڈی، تو اس سے اس نے شادی کر لی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، یہ بھی نکاح فاسد ہے، موقوف ہے۔ تو اگر اس نے نکاح فاسد کیا تو نہیں حرام اس پر پہلی لونڈی سے وتی کرنا جو موتوا ہے، جب تک نہ دخول کرے کس کے ساتھ، با وجہ پائے جانے جمع کے حقیقتاً، کیونکہ اس پہ دوسری سے بھی وتی کر لی ہے، تو اب وتیاں دونوں جمع ہو گئی ہیں، تو تب پہلی حرام ہوگی۔ لیکن اگر نکاح فاسد ہے تو جب تک نکاح فاسد ہے نا اور دوسری سے وتی نہیں کی تو پہلی حرام نہیں ہوگی۔ سنیں، حتیٰ یحرما، جی، حتیٰ کہ کیا کرے، یہ مضارع ہے تحریم سے، جی بھئی اس کو حرام کرے۔ معلوم ہو گیا اس سے حکم حرمت کا بغیر اس کے فعل کے، کہ اس کے فعل کے بغیر بھی حرمت کا حکم پتہ چل گیا۔ کس طرح؟ جیسے موت 2 میں سے ایک کی تو اب بھی دوسری حلال ہو جائے گی، یا نعوذ باللہ عورت کا مرتد ہو جانا، لونڈی کا مسلمان تھی مرتد ہوگی، یا جس سے لایا وہ مرتد ہوگی، تو اب وہ بات ختم ہو گئی ہے جی، لحصول کیونکہ جب مرتد ہوگی تو اب دوسری لونڈی سے وہ نکاح وتی نہیں کر سکتا، جس سے پہلے کی ہے نا، اب اس سے نہیں کر سکتا۔ مثلا مجوسیہ ہو گئی ہے تو مجوسیہ لونڈی سے تو وتی حرام ہے جی، تو لہذا پہلے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھ گئے ہیں؟ اچھا جی، او احداہما کی، اب احداہما کو کس طرح حرام کرے گا؟ یا تو طلاق دینے کے ساتھ کس کو، یا اس سے یہ جو لائی ہے اس کو چھوڑ دے، پھر لونڈی جو نا ٹھیک ہے، یا ملک کے ازالے کے ساتھ، کس سے، بیچنے کے ساتھ، یا کلن طاق یا بعضن طاق ہے، یا ہیبہ کر دے اور سپرد بھی کر دے، یا شادی کرانی اس کی رجل سے نکاح ہے، تو اب جس سے نکاح کر کے لایا وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ سنیں ہی ہون مانا کر، پس اگر شادی کی اس نے لونڈی کی بہن سے، ایسی لونڈی کہ وتی کر چکا ہے اس سے، تو نہ وتی کرے کسی ایک سے، حتیٰ کہ حرام کرے 2 میں سے ایک کو اپنے اوپر، پس وتی کرے دوسری سے، یعنی حرام کر دے تو پھر کر سکتا ہے، اب حرام کس طرح کرنا ہے؟ یہ لونڈی کی صورت ہے، منقوہ کی نہیں ہے، یا ملک کے ازالے کے ساتھ اس کے کل سے۔ اب اس کی 2 صورتیں، بیچ دے ساری آزاد کر دے، یا اس کے بعض کے ساتھ، بعض کو آزاد کر دے، بعض میں مساعد کر کے پیسے کما کے دے گی، یا کسی اور سے شادی کرنے کے ساتھ، شابہ
پس اگر شادی کی لونڈی کی بہن کے ساتھ ایسی لونڈی کی وتی کر چکا ہے اسے تو نہ وتی کرے کسی ایک سے حتیٰ کہ حرام کرے ان دو میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر، پس وتی کر سکتا ہے دوسری سے، یا اجالت الملک ان کلیہا کے ساتھ یا بعضیہا کے ساتھ یا تزویج کے ساتھ۔ آگے تزوجهما بعقدين ونسي الأولى فرق بينهما ولهما نصف المهر۔ چلو جی، اور اگر شادی کی اس نے دو عورتوں سے جن کو جمع کرنا ٹھیک نہیں تھا، ان دو سے اس نے شادی شادی کی، دو عقدوں کے ساتھ اکٹھے عقد میں کرے، وہ تو آگے آ رہا ہے، وہ تو ہوتی نہیں ہے، آگے پیچھے کی ہے، آگے پیچھے، اور بھول گیا ہے اولا کو پہلے کس سے کی تھی۔ ایک نال شادی کی تھی صبح 10 بجے، دوجی نال کی تھی 12 بجے، اگے پیچھے ہو گئی ہیں، بھول گیا ہے بھی پہلو کندے نال کی تھی سی، یہ بات بھول گیا۔ اب ترتیب سے جب شادی کریں تو پہلی حلال ہے، دوسری حرام ہوتی ہے، وہ اس سے نکاح ہوتا ہے نہیں ہے، وہ نکاح فاسد ہے، تو پہلی حلال رہتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، وہ پہلی بھول گیا، اب شک پڑ گیا، تو اب تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان، جی اب یہ رکھ نہیں سکتا، ان کے درمیان تفریق ہوگی، جی تفریق کے بعد پھر جس سے چاہے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس تفریق کی وجہ سے دونوں کے لیے کل نصف مہر ہوگا، پھر نصف مہر کو نصف نصف کریں گی تو کل مہر کا چوتھا حصہ ملے گا، سمجھ گئے؟ دھیان کریم و بلاؤ بھی بھائی۔ فرق و ناسے یال اولا، مقید کیا ہے اس کے ساتھ کہ پہلی کو، بھول گیا، اس لیے کہ اگر معلوم ہو اول، جی تو پس وہ صحیح ہے، اور ثانیہ کا نکاح وہ باطل ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا فرقہ، تو اگر کسی نے ایک عورت نال نکاح کیتا پہلے دوجی ہوندی بہن یا پھوپھی ماسی لے آندی، وہ نکاح نہیں ہے گا، اور رکھی سو نا پہلی حلال ہے، دوجی نال زنا کاری ہے تے بچے حرام دینے، نکاح وغیرہ کوئی نہیں ہے گا، جی جی۔ قول فرقہ بصیغۃ المجہول، یعنی لازم ہے اس بندے پر یہ کہ جدا کرے، دونوں کو اس پر لازم ہے، پس اگر نہ جدا کیا اس نے دونوں کو، وہ خود نہ کرے تو اب واجب ہے قاضی پر تفریق کرنی معصیت کو، کیونکہ دونوں رکھے گا تو بیڑا غرق کرے گا اپنا بھی تو نہ بھی، اور ہوگی یہ تفریق طلاق کے، پس اگر واقع ہو گئی تفریق قبل الدخول، جی دخول سے پہلے تفریق ہوئی ہے کہ کسی سے بھی دخول نہیں کیا، تو جائزہ اس کے لیے کہ پھر شادی کر لے ان میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے فوراً، اگر دخول ہوگا تو وہ آگے آ رہا ہے، دخول نہیں ہوا تھا تو تفریق ہو گئی ہے، اب اسی موقع پر قاضی صاحب میرا ایسے نکاح کرا دیں کہ ٹھیک ہے بھی کڑیے ٹھیک ہے چل بھی لے جاتے انہوں جی، چلے تو کڑی اپنے گھر چل اور خسائی لب، سنیں ہی اے مطلب ہے جی۔ تو فی الحال اور اگر ہو تفریق اس کے بعد تو پس نہیں جائز اس کے لیے شادی کسی ایک سے بھی دونوں میں سے، حتیٰ کہ گزر جائے عدت دونوں کی، کیونکہ اگر ایک سے بھی نکاح کرتا ہے نا تب جائز ہے کہ بھئی دخول کر چکا ہے تو اب پھر جمع لازم آ جائے گا، کیونکہ دوسری عدت میں ہے، اب دونوں کی جب عدت گزرے گی نا، دونوں کی اس عدت کے بعد اب جس میں سے ایک سے چاہتا ہے نکاح کر سکتا ہے جی۔ ہم سنیں، اور اگر گزر گئی عدت دو میں سے ایک کی نہ کہ، وہ ظاہر ہے حیض ہونے میں جو فرق پہ جاتا ہے جی، کیوں ہو جاتا ہے، یا مثلا ایک حاملہ ہو گئی تو ایک حاملہ کو نہیں ہوئی، ایک نو 3 حیض ہے پوری ہو گئی، دوجے نے جو بچہ جمنے 6 مہینے باقی نے جی، تو انہیں جڑا جو عدت پوری ہونی ہے جی۔ تو اگر گزر گئی عدت دو میں سے کی نہ کہ، تو جائزہ اس کے لیے شادی کرنی اس سے کہ نہیں گزری عدت اس کی، نہ کہ
جس کی عدت نہیں نہ گزری اس سے یہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب جب شادی کرے گا تو چونکہ دوسری کی عدت گزر چکی ہے اب پھر جمع لازم نہیں آئے گا. نہیں سمجھا؟ تاکہ نہ ہو جائے کیا جمع کرنے والا. اور اگر واقعہ ہو گیا واقعہ ہوئی فرقت بعد دخول بے ایسی کے دو معنی دخول کیتا سی اے وے کے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کرے اس سے فی الحال نہ کہ جیسے دخول کیا ہے نا تفریق کے بعد اس سے فوراً اس لیے کہ عدت اس کی ہے دوسری کی تو کیونکہ دخول کو نہیں تو لہٰذا اسے شادی کر سکتا ہے کیونکہ عدت اس کی مانے ہے من تزوج اختیا اس کی بہن سے شادی کرنا منع ہے اس سے تو منع نہیں ہے جی سمجھے ہی قضا فی فتح القدیر. واہ واہ واہ. اور ان دونوں کے لیے کیا ہے والا نصف المہر. اور جدوں وتی کسی سے نہیں ہوئی یہ وہ صورت ہی وتی ہوگی تو پھر تو نکاح پورا ہو گیا پھر وہ مہر پورا ہو گئی. یعنی لازم ہے زوج پر یہ کہ دے دونوں عورتوں کو نصف مہر جو مقرر تھا عقد کے وقت جی کیونکہ جس کا نکاح پہلے ہے نا جس کا وہ صحیح ہے دوسرا صحیح نہیں ہے تو اب گیا بھول گیا کہ بھی کس سے کیا ہے تو اب جو نکاح کے وقت مہر مقرر تھا نا اس کا نصف دینا ہے صرف نصف اور تقسیم کرے اس کو دونوں پر السویہ چوتھا حصہ 4 لاکھ سے 2 ان کی کرے اور یہ اس لیے کہ نکاح 2 میں سے ایک کا اور وہ کون ہے وہ اخیر ہے یہ نکاح باطل ہے اور اس نکاح میں نہیں واجب کوئی شے سوال سے بھی 2 نال نکاح ہے اور دوسری نال لازم ہی کچھ بھی نہیں صرف پہلی دے جی پس واجب اس پر نہیں مگر نصف مہر اس عورت کے لیے کہ صحیح ہے اور وہ کون ہے دونوں کی اے مطلب ہے تو پھر ایک ادھا انہوں دے وے تو سوال ہے کہ وہ پتہ کو نہیں کیڑی ہے اور جب کہ نہیں معلوم مستحق اس نصف کی بجا اس کے بھول جانے اول کو تو نصف کرے اس نصف کو دونوں پر. اور یہ جو حکم ہے نا نصف والا یہ مقید ہے کئی قیدوں کے ساتھ مقید ہے ان دھیان کریں. بسم اللہ ان قیداں ویخ کیڑیاں نہیں. ایک ان کی یہ کہ ہو تفریق دونوں کی قبل الوت تفریق وتی سے پہلے ہو جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع رحمہ اللہ نے اور ان قریب جان لے گا تو وہ جس سے اعتراض کیا گیا او گو لأن نکاح تو دلیل چلتی پی صبر کر دوسری ان کی ان شرطوں کی بسانی ہما ثانی ہا کے ہما نہیں واخد و ثالث و رابع و ثانی ہا یہ کہ ہو مہر مسمى فی کل من العقدین دونوں عقدوں میں دونوں کا مہر مقرر کیا ہو تب ہے. تیسری شرط یہ کہ ہو مہر دونوں کا مسمیان متساویین قدرن بھی اور مہر بھی برابر ہے اور کیا چیز ہے یہ دونوں کی ایک ہو تب نصف ہے ایک مہر کا اور دونوں کو پھر نصف دینا ہے. یہ پہلی ساری شرطیں برابر ہوں تو سمجھے اور سمجھ رہے ہیں. اور چوتھی شرط یہ کہ دعویٰ کرے ہر ایک مراتین سے کہ جی پہلی میں ہوں پہلی اور اس کے لیے گواہ کوئی نہیں دونوں کے لیے گواہ کوئی نہیں ہے. ہر ایک دعویٰ کر دے کہ پہلی اور گواہ کسی کے پاس بھی نہیں کیونکہ اگر گواہ قائم ہو گیا تو پھر وہ بات پکی ہو جائے گی سنیں پھر دوسری کو کچھ نہیں ہے. ہن سن پس اگر نہ ہو مہر مسمى کس میں دونوں نکاحوں میں مہر مسمى نہیں ہے تو جب مہر مسمى نہ ہو دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو کیا ہوتا ہے متع ہوتا ہے
پس واجب متا ہے ایک ان دونوں کے لیے. اب اس ایک کو وہ ادا کریں گے. سنیں, کیونکہ نصف مہر محض واجب ہوتا ہے غیر موطوعہ میں جبکہ مہر وگرنہ واجب ہوتا ہے عورت کے لیے متا, جیسا کہ ان قریب آئے گا باب المہر میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پیچھے گزر گیا 2 باری. اور اگر ہو گزرنا تو مراد ہو قدوری شریف میں کنز میں, اور اگر ہو مہر مسمہ عقدین میں سے ایک میں مسمہ ہے دوسرے میں کوئی نہیں ہے, تو پس اس کے لیے جس کے لیے مسمہ ہے وہ لے گی اپنا ربو, اور وہ کہ جس کا مسمہ نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ لے وہ نصف متا, وہ نصف متا. ہائے ہائے. اور اگر ہوں مہر مسمہ یان, مہر تو مسمہ ہیں لیکن مختلف ہیں قدرن فقط. جی جنس ایک ہے لیکن قدرن مختلف ہے. کس طرح؟ مثال اس کے کہ ہو مہر 2 میں سے ایک کا وزن 1000 درم چاندی اور دوسری کا وزن 2000 درم چاندی, ایک صورت. یا وہ دونوں مختلف ہیں جنس علیحدہ ہے. کیویں؟ مثل اس کے کہ ہو مہر 2 میں سے کا وزن 1000 درم چاندی, دوسری کا مہر وزن 1000 درم سونا, 1000 درم کا وزن سونا. یا وہ مختلف ہیں قدرن بھی اور دونوں. 3 صورتیں بن گئی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ پس فلذی وہ شے جو اکثر کتب میں ہے جی یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا ان ساری صورتوں میں ہر ایک کے لیے دونوں سے اس کے مہر مسمہ کے ربو کا, اس کا جو مہر مسمہ ہے نا اس کا جو ربو ہے وہ اس کو دیا جائے گا, چونکہ یہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. اس کے مہر مسمہ کا ربو, سمجھ گئے؟ یہ اکثر کتابوں میں یہ ہے. اور بعض میں جیسے کافی کفایہ میں فیصلہ کیا جائے گا دونوں عورتوں کے لیے عقل کے ساتھ مہرین مسمعین کے نصفین سے. جی ان دونوں کا جو نصف ہے نا اس میں جو عقل ہے وہ ہوگا, پھر دونوں تقسیم کر لیں گے. پس اگر ہو مہر 2 میں سے, ان مثال دیں دینی, مہر 2 میں سے ایک کا 100 درم ایسے مطابق ایک کا 100 درم اور دوسری کا 80 درم, ایک آٹھ ہو گئے نا, تو فیصلہ کیا جائے گا پہلے قول پر, پہلی کو 25 دوسری کو 20, ہر ایک کو اس کے اپنے مہر مسمہ کا چوتھا حصہ, یہ پہلے قول دے مطابق. اور ثانی پر بے نصف اقل المہرین, اقل المہرین کا نصف. اور جڑے اقل المہرین نے وہ کون نے؟ 80 کا نصف کتنا ہے؟ پھر 40 کو نصف کیا جائے گا دونوں کے درمیان, پس ہو جائے گا ہر ایک کے لیے. اور احتیاط کس میں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یقین ہے کہ تو ہونا ہے خام خواجی. قذافی حواشی درر شرع غرر و حواشی در مختار وغیرہ ہما. اور بہرحال وجہ تقیید ربو کی کدھر گیا وہ, ہاں کی سی, اور دعویٰ کرتی ہر ایک عورت دعویٰ کرتی ہے. اور بہرحال وجہ تقیید رابع کی وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اگر کہتی ہیں کہ نہیں جانتی ہم کہ نکاح ہین کا کون سا اول ہے, کسان جی کوئی پتہ نہیں, تو لا یقدا نہ فیصلہ کیا جائے گا دونوں کے لیے, ککھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ مقدی لہما وہ جس کا دونوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے وہ, اور مجہول مانے ہوتا ہے قضا کی صحت سے. قضا ہوندی معلوم ہوتے, مجہولہ ہوتے تو فیصلے نہیں نہ ہوندے. جی ایشا بس جی سمجھ گئے. اچھا ان دا معنی کر لا
تو پھر جڑا ہے نا وہ اگلی گل پڑی ہے شرح او بلا بھی. اور اگر شادی کی دو عورتوں سے دو عقدوں کے ساتھ پچھلی کتاب ہے جنج دے اوکھے نہیں مسئلے پتر آئے اے تھوڑا پانی پکڑ دینے جی ٹکا کے جوڑا چون جی اور بھول گیا پہلی کو تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان اور دونوں کے لیے نصف مہر ہے. پھر ہر ایک کو کتنا آئے گا؟ چوتھا حصہ. جی اور اگر شادی کی دونوں سے دو عقدوں میں اور بھول گیا عمرہ کو تو تفریق کر دی جائے گی ان دونوں کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ لأن النکاح الأخیر باطل غیر موجب للمہر والنکاح الأول صحیح وقد فارق الأولى قبل الوطء فيجب نصف المہر ولا يدري لمن هو فينصف المہر بینہما. اس لیے کہ نکاح اخیر کی باطل ہے کہ کوئی نہیں باطل کیونکہ جدی چل رہی کہ دو سے نکاح کیا اکٹھا نہیں کیا آگے پیچھے ہے صرف بھول گیا کہ پہلے کون ہے پیچھے کون ہے. تو نفس الامر میں تو ترتیب ہے تب جب ترتیب ہے تو جو نکاح اخیر ہے صرف یہ کہ بھی مہر اس طرح کیوں دینا ہے دخول سے پہلے دے دی فرقت ہو گئی ہے اس لیے کہ نکاح اخیر کیا ہے جب باطل ہے تو نہیں ہے وہ واجب کرنے والا. اور نکاح اول کا نہیں النکاح الاول نکاح اول کیا ہے اور تحقیق جدا کر دیا اس نے اولا کو وتی سے کیونکہ صورت یہ چل رہی ہے کہ وتی نہیں ہوئی تفریق ہو گئی ہے تب اولا کو وتی سے پہلے جدا کر دیا ہے. تو جب مہر مقرر ہو اور وتی سے پہلے جدائی ہو تو کیا ہوتا ہے فیجب نصف المہر. اب وہ نصف کس کو دینا ہے اور نہیں معلوم لمن ہوا دو میں سے کس کے لیے یہ تو لہٰذا پس نصف کیا جائے گا مہر دونوں کے درمیان. سمجھ گئے؟ اور خود قولہ باطل جی ذکر کیا گیا فتح القدیر وغیرہ میں یہ بات کہ نہیں فرق نکاح میں نکاح ہے نا نکاح یہ باطل ہے نکاح فاسد ہے کہتے ہیں یہاں ان کا فرق کوئی نہیں ہوتا. عبادات میں فرق ہوتا ہے فاسد ہے نماز باطل ہے اور کچھ چیز کہ نہیں فرق نکاح میں باطل اور فاسد کے درمیان. سنا جی اور یہ کہ وَأَنَّ فِي مِثْلِ اور اس کی مثل میں واجب ہوتا ہے دخول کے بعد مار مثلی واجب ہوتا ہے کس میں نکاح فاسد میں. پس تفریق کی صورت قبل دخول میں نہیں واجب ہوتی کس میں فاسد نکاح میں باطل نکاح میں دخول سے پہلے تفریق ہو تو اگر دخول ہو جائے تو آگے سمجھے. اچھا او تھلے وکھنا اشیاء او والفاسد مشہور سے ہے یہ بات کہ نہیں فرق نکاح کے نکاح باطل اور نکاح سنیں جی بے لا فرق بین نکاح ہے پھر نکاح ہے بلکہ ہر ایک لفظ دونوں میں سے یستخدم استعمال کیا جاتا ہے دوسرے کی جگہ پر. سنیں جی اور عدم تفریق پر ہیں عبارات عامۃ الکتب اس میں فرق نہیں ہوتا فاسد کہیں یا باطل کہیں. اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے ابن الحمام نے فرمایا لا فرق بینہما فی النکاح برخلاف بے کے بے باطل بے فاسد میں فرق ہوتا ہے مگر یہ کہ علامہ زاہدی نے فرق کیا ہے یہاں بھی اور تابعوں میں ان کے ابن نجیم اور چلے اسی پر ابن عابدین بھی ولا دائرہ فی ذالک اذ انہ اصطلاح. اچھا جی ہن بے خود رو او وقت فارقل اے واو حالیہ ہے واو
بے نکاح اول کا صحیح ہے، اور حالانکہ تحقیق جدا کیا اس نے اولا کو وتی سے پہلے سنے، اور اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ حکم مذکور اس صورت میں ہے کہ جب جدائی کی اس نے جدائی کر دی قاضی نے زوج کے درمیان اور ان دونوں کے درمیان قبل دخول بکل منہما، کسی سے بھی دخول نہیں ہوا، بہارا اور بہرحال جب ہو فرقت بعد دخول، تو پس ذکر کیا گیا ہے فتح القدیر والبحر وغیرہ میں وہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، اور سنی کیڑا یہ کہ جب ہو نکاحین کا ایک مسئلہ نسیان میں اور دوسرا انج ہے کہ کوئی نہیں بے مسئلہ نسیان میں دو میں سے ایک کا نکاح تو یہ تو گل پکی ہے نا، چونکہ ایک گل پکی کہ نکاح ترتیب نال کیتا ہے تو پہلا خام خواہ تو دوسرا فاسد ہے، جب اس میں یہ بات ہے تو اور بعد دخول واجب ہو جاتا ہے صحیح میں کل مہر، کل مسمہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی بعد دخول کے واجب ہوتا ہے نکاح صحیح میں ایک مسئلہ وکھرا، اور فاسد میں واجب ہوتا ہے اکر، کیا اکر کیا یعنی اقل مسمہ سے، اور اس کا مہر مقرر کیا تھا تو نکاح کیا تھا فاسد تھا، دخول ہو گیا ہے جی، مہر مثلی لکھ تو جڑا مقرر 1.5 لکھ، ہن جڑا کاٹے کون ہے انہاں نہ ہو کرے جی، سنیں جی بھئی بتی ہو گئی حد کو نہیں اکر دینا ہے، تو اکر کیا ہوتا ہے کہ اگر مقرر تھا تو 2 میں سے جو کم ہے، 2 میں سے جو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر مہر مثلی دینا ہوتا ہے جی، اگر مقرر نہ ہونا تو پھر اکر مہر مثلی ہے۔ بلے 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 آئے بسم اللہ بفی الفاسد العقرو یعنی اقل مسمہ سے، اور تو پس جس وقت نہیں معلوم صاحبات الصحیح من صاحبات الفاسد کہ نکاح صحیح والی کون ہے، تو چونکہ نسیان ہو گئے تو تقسیم کیے جائیں گے دونوں مہر وصف مذکور کے ساتھ دونوں کے درمیان، تو پس ہو جائے گا ہر ایک کے لیے ایک کیڑا مسئلہ ہے وہ دخول والا، دونوں سے دخول ہو گیا ہے، تو اب جو مہر مقرر تھا نا وہ ہر ایک کو سمجھے ہی، چونکہ دخول دونوں سے ہو گئے تو جتنا مہر مقرر تھا وہ پورا ملے گا۔ اور ذکر کی گئی ہے رد المحتار میں فتاوی شامی، رد المحتار میں نقل کرتے ہوئے اپنے شیخ سے یہ بات کہ جس جگہ مجہول ہو جائے ذات صحیح ذات فاسد، کہ صحیح نکاح والی کون ہے اور فاسد والی کون ہے، یہ کیا ہو جائے مجہول ہو جائے، اور ہو 2 میں سے ایک کے لیے مسمہ جی، تو اور ہوگا 2 میں سے ایک کے لیے مسمہ اور دوسری کے لیے اکر جی، ہے تو اسی ہونا ہے نا کہ ظاہر ہے بھی وہ ایک کے لیے مسمہ ہونا اور ایک کے لیے کیونکہ دخول ہو گیا ہے جی، تو پس دونوں کے لیے جائز ہے یہ کہ لے کیا متیقن اور تقسیم کریں دونوں اس کو 4 صورتوں میں، کس میں چاروں صورتوں میں، پس جب متحد ہوں مسمہ یان اور مہران تو دیے جائیں گی یوتیان جی، دیے جائیں گے دونوں کو کیا احد ایک کو مسمہ یین کا ایک اور مہرین کا ایک، مہر مثلی ہوتا ہے جی، اور جب متحد ہوں اولان فقط تو دیے جائیں گے مسمہ یین کا ایک اور اقل المہرین کا، اور یہ پیچھے صورتیں دسیاں نے او جنہیں سے قدر ایک، اور جب مختلف ہوں اولان جی فقط تو دیا جائے گا اقل مسمہ یین کا اور احد المہرین، اور جب مختلف ہوں اولان اور اخیران تو دیا جائے گا اقل مسمہ یین کا اور اقل،
اور مقام میں تفصیل ہے اور اختلاف ہے جو مبسوط ہے در مختار کے حواشی میں. یہ جزی پیش نہیں آئی تو نہ ہونی ہے جی، تو نہ ہی لوگوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے جی جی، لیکن مسئلے دی حد تک جی سمجھ گئے ہیں. وہ بلا بھی اندمان کر، اس لیے کہ نکاح خیر باطل ہے، نہیں واجب کرنے والا مہر کو، اور نکاح اول صحیح ہے حالانکہ تحقیق جدا کر دیا اولا کو قبل الوقت، پس واجب ہے نصف مہر، اور نہیں جانتا وہ لمن کس کے لیے ہے وہ، تو پس نصف کیا جائے گا یا کرے گا مہر کو دونوں کے درمیان. جی اس لیے کہ نکاح اخیر باطل ہے، نہیں واجب کرنے والا مہر کو، اور نکاح بسم اللہ الرحمن جدا کر دیا اولا کو وطی سے پہلے، بس واجب ہے نصف مہر، اور نہیں جانتا کس کے لیے ہے نصف مہر، بس نصف کیا جائے گا مہر دونوں کے. جی وإنما قال بعقدين حتى لو تزوجهما بعقد واحد يبطل نكاحها فلا يجب شيء من المهر. بعض متن میں کہا ہے بعقدین، کیا کہا ہے؟ اس کا فائدہ حتیٰ کہ اگر شادی کی دونوں سے ایک ہی عقد کے ساتھ، مولوی نے آخیا دونوں بہنیں تینوں قبول ہو سکا جی قبول، میں دونوں قبول کیتا ایک عقد کے ساتھ، تو باطل ہو جائے گا. نکاح ہو ہاں نہیں ہونا چاہیے، نکاح ہو ہما ہونا چاہیے، دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا. سمجھے ہی؟ تو جب نکاح باطل ہے تو فلا یاجب شیء من المہر، بس نہیں واجب ہوگی. تو جب دخول کر دے تو پھر مولوی رہتے میرا حاشیہ پڑھو. قولو فلا یاجب شیء من المہر، یہ بات جب کہ ہو تفریق تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وذالک، اور یہ اس لیے کہ نسیان کی صورت میں یہاں کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نسیان کی صورت میں صحیح تھا نکاح سابقہ کا نہ کہ، اور متعین ہو گئی تھی تفریق دونوں کے درمیان بوجہ جہالت حال سابق کے. حالانکہ سابق تو نکاح ٹھیک سی، لیکن جہالت کی وجہ تو بھی تفریق ضروری ہوگی. اور وہ کہ صحیح ہے نکاح اس کا واجب تھا اس کے لیے، اور جب کہ مجہول ہو گئی تو تقسیم ہو گیا دونوں پر. برخلاف بھی اتھے تو تا مسئلہ بنیا، برخلاف و صورت کے جب شادی کی دونوں سے، کیونکہ ہر ایک نکاح ہین میں سے اس میں، تو بس جب ہو گئی تفریق قبل الدخول تو فلا مہر لہما ولا عدت علیہما، نہ عدت تھے سنیں ہی. اور بہرحال اگر دخول کر دیا دونوں کے ساتھ، کیا کر دیا؟ تو واجب ہے ہر لکل الاقل من المسمى ومن مہر المثل، واجب ہر ایک کے لیے اکر کیا ہوتا ہے؟ جون سا اقل ہوگا مسمى سے اور مہر مثلی سے، اور دونوں پر عدت بھی ہے جی. اور سمجھ گئے ہو؟ قضا فی البحر رائق، اور محض فرمایا ہے بے عقدین، حتیٰ کہ اگر شادی کی دونوں سے ایک عقد کے ساتھ تو باطل ہے نکاح دونوں کا، پس نہیں واجب کوئی شے مہر سے. دیکھی ہوتے اچھا پتہ نہیں کی دیکھے جی. اور محض فرمایا ہے عقدین میں، حتیٰ کہ اگر شادی کی دونوں سے ایک عقد کے ساتھ تو باطل ہے نکاح دونوں کا، پس نہیں واجب کوئی شے مہر سے. آگے والجمع بین امرأتین ایتهما فرضت ذکرا لن تحل له الاخرى لا بین امرأۃ وبنت زوجها لا منها لأن بنت الزوج لو فرضت ذکرا كان ذکرا كان ابن الزوج وهو حرام. اما المرأة الاخرى لو فرضت ذکرا لا تحرم علیہ تلک المرأة. چلو جی. اور حرام ہے
جمع کرنا ایسی دو عورتوں کے درمیان جون سے ان کی فرض کی جائے مذکر نہ حلال ہو اس کے لیے دوسری. ان دو کے درمیان جمع یہ تو پیچھے مسئلہ بیان ہو گیا, چھل لے گی اس مسئلے دی تے شرع وچ بھی آ گیا اگلا مسئلہ بھی. نہ کہ درمیان عورت کے اور عورت کے زوج کی بیٹی کے جو بیٹی نہیں اس عورت سے, ان کے درمیان جمع جائز ہے. اس لیے ایک صورت اس پیچھے دوسری صورت بھی آئی سی او نو, اس لیے کہ زوج کی بیٹی اگر فرض کی جائے مذکر تو ہوگا یہ ابن زوج. اب یہ ابن زوج ہے تو ابن زوج دے اتے جڑا ہے نا باپ دی بیوی وہ حرام ایک پاسے ہوئی, اور بہرحال عورت اخرى وہ جڑی پیو نے ہن شادی کیتی ہے اگر فرض کی جا مذکر تو پھر پیو دا بیاہ ہونا سی اندے نال, یہ تو مذکر سی تو وہ آدھا بھی کڑی تیری جوان ہے تو میں جوان ہاں تو دے تو سکا ٹھیک ہے, تو ٹھیک سی کہ کون سی ٹھیک ہے تو نہیں حرام اس پر وہ عورت کیڑی ہو بیٹی نہیں حرام, تو چونکہ ایک جانب سے ہے لہذا ان کو جمع کر سکے. اور ہور کوئی بندہ انہیں کدو جمع کرنا جدو انہیں اس عورت نو دینی ہے طلاق, انہیں اندے نال بھی بیاہ کیتا تے اندے خامن دے جڑی پچھلا بیٹی اندے نال بھی کر لے تے کی ہے جائز کوگو. او تو دیکھو بے لا بینا کی یعنی نہیں حرام جمع کرنا عورت کے درمیان اور عورت کے خامد کی جو اس خامد کی دوسری زوجہ سے ہے. سنا جی, اور منع کیا اس کو امام ظفر رحمہ اللہ نے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ زوج کی بیٹی اگر فرض کرے اگر مقدر کرے تو اس کو کیا تو حرام ہے اس پر تزوج اس بوجہ ہونے اس کے باپ کی بیوی. وہ آندھے نے کہ بس تو حرام ہے ہی ہے نا جی, لہذا ٹھیک نہیں جمع جی. ہم کہتے ہیں سونے و شرط یہ ہے کہ متصور ہو یہ حرمت جانبین سے ہو اور وہ مفقود ہے یہاں دوسری جانب سے ہے کہ کوئی نہیں. ہون مثالاں دین لگے جی, اور تحقیق صحیح ثابت ہے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا ایک حضرت مولا علی کی بیوی کے درمیان اور آپ کی جو بیٹی دوسری عورت سے تھی. سنیں جی, تو انہوں نے جمع کیا جنہوں نے عبداللہ بن جعفر نے, یعنی یہ جی حضرت مولا علی پاک دی بیوی نے کی لگی پہلوں چاچی جی, تے چاچے دی تھی جڑی ہور بیوی چوں ہیں یہ جمع ہوئیاں. سمجھ آ گئی نا, جمع کیتا اور ذکر کیا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے, اور روایت کی کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ انہوں نے بھی جمع کیا تھا ایک رجل کی بیوی کے درمیان اور اس رجل کی بیٹی کے درمیان جو اس عورت کے غیر سے تھی. اخرجہ الدار قطنی, اور اسی طرح نکالا ہے اس کو دار قطنی نے ایک صحابی سے جو مصر والوں سے تھا, اس کو کہا جاتا تھا جلہ, کیا انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا جی, جمع کیے تھے دو عورتوں کو قضا فی البنایا جی. اور کتھوں اور جمع دو عورتوں کے درمیان جون سی ان دونوں کی فرض کی جائے مذکر تو نہیں حلال اس کے لیے دوسری, نہ کہ عورت کے درمیان اور اس کے زوج کی بیٹی کے درمیان جو اس عورت سے نہیں, اس لیے کہ بنت الزوج اگر فرض کی جائے مذکر تو ہوگا ابن الزوج وہ حرام اور حرام ہوئے گا کیونکہ اندے ہو پیو دی بیوی ہے. اور بہرحال امرت اخرى اور ربے دی بیوی ان بنی ہے اگر فرض کی جا مذکر تو نہیں حرام اس پر
وہ عورت جی اور جمع دو عورتوں کے درمیان جون سے ان دونوں کی فرض کی جائے مذکر نہیں حلال اس کے لیے دوسری، نہ کہ عورت کے درمیان اور اس کے زوج کی بیٹی کے درمیان جو اس سے نہیں ہے، اگے اس لیے کہ زوج کی بیٹی اگر فرض کی جائے مذکر تو ہوگا ابن الزوج، حالانکہ وہ حرام ہے۔ بہرحال عورت اخرى اگر فرض کی جائے مذکر تو نہیں حرام اس پر وہ عورت۔ اگے وصح وصح نکاح الکتابیۃ والصابیۃ المؤمنۃ بنبی المقرۃ بکتاب لا عبادۃ کواکب لا کتاب لها۔ چل اور صحیح ہے نکاح کتابیہ سے، کیا کیا صحیح ہے نکاح کتابیہ سے، اور صحیح ہے نکاح صائبہ سے، جی وہ صائبہ جو مانتی ہے کسی نبی کو، جی ایسی صائبہ جو مقرہ ہے کسی کتاب کی، اس کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے۔ نہ نہیں صحیح نکاح ان صائبہ سے جو صابیہ جی بھئی جو کہ عبادت کرنے والی ہیں ستاروں کی اور نئی کتاب ان کے لیے، اس کے ساتھ نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں ہی سابعن نام جی تو پھر انہوں حمزہ یہ نہ بدلیا سابعن تو پھر سابی تو پھر اگو سابیتن ایو ہی نا کہ اور کوئی ہے تو میں ہی بولتا میں کی رولا پہ ہے جی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار پاکستانی دور ہے جڑے پاس چوکھے ووٹ ہو قول وصح وینا پہ انہیں مسئلہ سمجھا جائے بلا ہو جائے وصح بے صحیح ہے کیسے نکاح کتابیہ سے اصل اس باب میں قول ہے اللہ جل جلالہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات آج دن سے حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے طیبات اور حلال کر دیا گیا طعام ان لوگوں کا جن کو سنیں جی حلال کر دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے جی یعنی ان لوگوں کا طعام جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لیے اور تمہارا طعام حلال ہے اور حلال ہیں تمہارے لیے محصنات من المؤمنات اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے محصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ایسل دلیل ہے ایسل سمجھے ہی کہ جس سے ان کا کھانا بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے سمجھ گئے ادھر دھیان کر پھر یہ صحت بھائی کتابیہ سے نکاح تو صحیح ہے یہ صحت نہیں منافی کس کے کراہت ہے صحیح ہے لیکن دھیان کریں جب اور اسی طرح فرمایا فتح القدیر میں کیا جائز ہے تزوج شادی کرنی کتابیات سے اولا یہ ہے کہ وہ نہ کرے سنیں جی اور نہ کھایا جائے ان کا ذبیہ مگر بھئی اور ملدا کون تو پھر ذبیہ ٹھیک ہے چسکے نال بھی ایسے چاچے ساہیدے کھانے انج نہ کرے بھئی جی اور مکروہ ہے کتابیہ حربیہ بالاجماع کتابیہ ذمیہ حربیہ نا ذمیہ کتابیہ سے نکاح مکروہ ہے لیکن بھی اس میں اختلاف ہے یہ جو ہے نا کتابیہ حربیہ ایتھوں جا کے انگلینڈ تو شادی کر کے لے آنی ہے جی یہ بالاجماع وجہ یہ کیوں مکروہ ہے باوجہ کھولنے فتنے کے دروازے کے باوجہ کیڑا فتنہ
یعنی ممکن امکان تعلق، ایسا تعلق جو تقاضا کرنے والا ہے مقام معہا کا دار الحرم میں، یہ دار الحرم میں اس کو رہنا پڑے گا. اب ایمان عقائد سب کچھ برباد ہو جائیں گے. جی اچھا جی، فتنے کا دروازہ کھلے گا ایک. اور دوسرا پیش کرنا ہے اولاد کو تخلق بے اخلاق اہل الکفر. جی تو جدو اتنے جا کے جمانے کا شوق ہو پہ تو ہوں دس بوا ہوں کی پلے رہنا جی، ظاہر اتنے اے ہونا جی. جی جی ہو فتح القدیر دی عبارت آ رہی ساری، مولوی عبدالعی صاحب دی نہیں، ابن امام دی ہے جی. انہیں اپنی گل تو کوئی نہیں تو نقل کرتے نہیں چاہتے جی گلاں جی کہ پیش کرنا ہے ولد کو علی تخلق کے بے اخلاق کے اور وعلی الرق کے بیان تصبا وحیا حبلا. جی اے لڑائی ہو گئی، وہ جڑی مسلمان دی بیوی ہے وہ حاملہ ہے، وہ بھی قابو آ گئی ہے. جی چونکہ انہیں دارے ہر پہ شادی کیتی سی، وہ انہیں لونڈی بننا، نکاح ختم ہونا جدے اتنے ہونا جی. جی تو جڑا پیٹ چ بچہ ہے وہ انہیں جلے جمنا اتنے آ کے وہ غلام لونڈی ہونا ہے. یہ اپنی اولاد نو مسلمان غلام لونڈی بنا رہے ہیں. یہ دور تھا غیرت کا اب کدھر چلا گیا. فیولا دو رقیقن وین کانا، اگر جو ہوگا تو مسلم ابا مسلمان لیکن بچہ غلام ہونا ہے، لونڈی ہونی ہے. انتہا ظاہر اس کا جو فتح القدیر میں ظاہر اس کا یہ ہے کہ کراہت کتابیہ حربیہ میں تحریمیہ ہے. یہ کراہت سننا پہ ہو یعنی قریب کیونکہ مکروہ تحریمی قریب الحرام ہے جی. سنیں جی. جی اور ذمیہ میں کراہت کیونکہ سارے ملک ایتھے خرابی تھوڑی ہے. اور اختیار کی ہے باہر میں ہونا کراہت کا، دونوں میں کراہت تنزیہ ہے جی. اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا نکاح الکتابیہ کی ہوں ذرا سمجھا جو پلا ہو جائے، یعنی یہودیہ اور دو اور ان کے علاوہ ان عورتوں سے یا ان لوگوں سے جو اعتقاد رکھتے ہیں کسی دین، اور ان کے لیے کتاب بھی منزل ہے، جیسا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان کے صحف کو مانتے ہیں. وہ بد عملی اصا قرآن پاک دے کنا کو عمل کیتا ہے. وہ ایسے مدرسے بھی 10 سال رہ کے ٹھیک نہیں ہوئے تھے، دوجے نے کبھی اگر عمل نہ کر دے پھر جی مندے نے. کوئی بندہ ابراہیم علیہ السلام نبی منتا ہے، انہوں نے صحف نو اللہ دی کتاب منتا ہے، وہ بھی کتابی ہے. سمجھے ہو وہ بھی کی ہے کتابی ہے. اور جیسے شیس علیہ السلام، کوئی شیس علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور ان پر جو صحیفے آئے تھے ان کو اللہ کی کتابیں مانتا ہے، یہ بھی کی ہے. اور داود علیہ السلام کی زبور کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور زبور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تو یہ بھی وہ سمجھ آ رہی تھی کہ کون نہیں آ رہی. وہ مشہور تھے دو انہوں سے پکائے نہیں یہودی تھے صحیح. یعنی کوئی بھی اگر کسی نبی کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب کو مانتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ یہ مطلب دین سماوی کو مانتے ہیں جی. کلیہ سمجھو جی. قضا ذاکرہ الزہلوی تبیین الحقاق میں ہوں سمجھے وہ نہیں کیا وافی اطلاق ہی. یہ جو کہا ہے نا نکاح الکتابیہ کی، یہ جو مطلقاً کہا ہے نا کہ نکاح کتابیہ سے جائز ہے، اس اطلاق میں اشارہ ہے حکم کے شمول کی طرف. بھئی حربیہ کے لیے بھی، حربیہ کے ساتھ بھی نکاح ٹھیک ہے، اور سنیں اور حرہ ہو کون کتابیہ اس سے بھی، اور کسی کی لونڈی ہو سنیں با وجہ مطلق ہونے آیت کے جو مبیح لہو ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. سمجھ آ گئی؟ ایک اشارہ، دوجا اشارہ، اور اشارہ ہے نکاح کے جواز کی طرف کتابیہ کے ساتھ، اگرچہ وہ ثالث و ثلاثہ کی قائل ہو. کس کی؟
لقد قال الذین کفروا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اگرچہ وہ ادھر سمجھنا جو کوشش کرے جی، اگرچہ اس کی قائل ہو تب بھی اس سے نکاح ٹھیک ہے۔ اور مقید کیا ہے اس کو مستصفیٰ میں بائیں طور کے نہ اعتقاد رکھے اس کا، بلکہ ہو وہ سونے نبی کے دین پر، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، اور موافقت کیا ہے اس موافق اس کے وہ جو شیخ الاسلام کے مبسوط میں ہے۔ کیا بلا واجب ہے یہ کہ نہ کھائیں اہل کتاب کے ذبائح اور نہ شادی کریں ان کی بیویوں سے اور بیویوں سے، ان کی عورتوں سے یار، جب کہ اعتقاد رکھیں وہ کہ مسیح الہ ہے یا اور یہ کہ عزیر انہاں بجتے ایک گل لکھی ہے انہاں کتاب میں، لیکن صحیح ان کے نکاح کا جواز ہے اور ان کے ذبیحے کا کھانا صحیح ہے مطلقاً، صحیح ہے۔ اور پچھلا آشے پر پڑھ دیں، دھیان کریں جب وہ بڑی اہم گل جی، کما حقا کہو کما حقا کہو فی الفتح والبنایا وغیرہما، جی کیوں کہ میں سنی او اے سانو کنے دسیا ہے بھی اے یہودی عیسیٰ عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مندے نے تے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ، اے سانو کنے دسیا ہے؟ یہ ان گل سمجھو نا، ذرا دھیان کریں جی، کیونکہ اہل کتاب اعتقاد رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثالث و ثلاثہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت کیا ان سے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں، اور باوجود اس کے قرآن نے مباح کیا ان کے ذبائح کو اور ان کے مناکحت کو مطلقاً، قید نہیں لائی نا۔ اور دیکھو نا جی، قرآن بھی نازل ہو رہے ہیں، انہیں عقیدے بھی دس رہے ہیں، تے نال ہی یہ ہن پچھلی ہے جڑی پڑھی جی کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان کا جو نا ذبیحہ حلال ہے، تو پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ان کا شرک نہیں مانے اس کام سے، سنیں، اور یہ کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان دوسری جگہ ولا تنکحوا المشرکات جو ہے یہ مخصوص ہے کن کے ساتھ، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور شرک کا نام جب ذکر کیا جائے شرع میں مطلقاً تو یہ اہل کتاب کو، جی کیونکہ جدوں میں تقریب مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، مدینہ شریف کے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا، تو پھر انہوں نے مشرکین مدینہ کہنا چاہیے نا، تو رفت کیا کہ دے مشرکان نے انہوں نہیں بول دے جی، سمجھے ہی انہیں اے جڑی تحقیق ہوئی ہے، اتوں سے یہ پوچھا سے نے میرے استاد جی خدا مندلوں کا کی حکم ہے، اور پیچھے کی جگہ آئے سے نے ذکر آ تھوڑے سامنے آگے جی گل ہونے جی، بھائی قرآن بھی نازل ہوا تو قرآن نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ ان کا یہ، اور پھر جب یہ حکم آیا نکاح کا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس کے ساتھ قید کوئی نہیں ہے کہ وہ کتابیہ مراد ہیں جن کا عقیدہ یہ نہ ہو، یہ کوئی نہیں، یہ تو مطلقاً ہوا پھر، سمجھے ہی؟ اے آگے جی گل تواڈے سامنے بابا موجاں کرو، اور ویکھو نا او آشیا نمبر 1 تھلے او نکاح الکتابیت حلال کی گئی ہیں مسلمین کے لیے نساء اہل کتاب کی اس جہت سے کہ وہ التزام کرتے ہیں امر مناکحت میں احکام کو جو مشابہ ہیں کس کے، اسلام، اسی لیے واجب ہے لے جواز اعظم نکاح شرعن، یہ کہ واقعہ و نکاح مطابق احکام شریعہ کے جو اسلام میں ہیں کہ جاب قبول سارا گواہ سارا کچھ ہو اس طرح جی، اور سمجھے ہی اور پلا ہو جب، اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں کیا کہتے صاحبہ، اچھا چلو
اور حلال ہے نکاح سابعہ سے جو مومنہ ہے، مومنہ سے مراد جو مانتی ہے کسی نبی کو، اقرار کرتی ہے کسی ادھر دیکھو سابعہ، یہ سابعہ سے ہے جب نکل جائے ایک دین سے، اور سابعون ایک طائفہ ہے جو عبادت کرتے ہیں کن کی؟ قال فی الہدایہ، جائز ہے شادی سابعات سے اگر ہوں وہ ایمان لانے والے کسی نبی کے دین کے ساتھ۔ سابقہ انبیاء وہ سونے نو من لے پھر تے مسلمان پچھلے دی گل صاحب کتاب تا ہوندا ہے جی، اور پڑھتے نہیں اقرار کرتے ہیں، یا کراؤن نہیں وَيُقِرُّونَ، اور اقرار کرتے ہیں کس کا؟ اس لیے کہ یہ اہل کتاب سے ہیں، لہذا ان سے نکاح جائز ہے۔ وَإِنْ كَانُوا، اور اگر وہ عبادت کرتے ہیں کن کی؟ اور نئی کتاب، تو نہیں جائز ان سے نکاح کرنا، کیونکہ وہ تو، اور خلاف جو منقول ہے اس میں محمول ہے ان کے مذہب کے اشتباہ پر، پس ہر ایک نے جواب دیا اس پر جو واقعہ ہوا، اور اسی پر حال ان کے جنہوں نے کہا ہے نا کہ جو ہے نا سابعین وہ مشرک ہیں، ان سے نکاح ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سابعین جو کسی نبی کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ بے سابی وہ جو کہ ستاروں کو نہیں مانتا، نہ پوجا کرتا ہے، کسی نبی کو مانتا ہے اور کتاب کو مانتا ہے، اس کے لیے سمجھی۔ اس طرح انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق جواب دیا۔ المومنہ، جی یہ وصف توضیح ہے سابعہ کے لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے پر، جی، اور وصف توضیح ہے اور وصف تقییدی ہے آپ کے غیر کے علاوہ۔ امام صاحب کے نزدیک تو یہ توضیح ہے، یہ شرط نہیں ہے، باقیوں کے نزدیک یہ قید ہے کہ اگر وہ مانتی ہے تو تب ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سنیں ہی اور ویکھنا تھلے السابعہ من سابعہ من دین لا دین یسبع خرج فہو سابع، پھر بنایا گیا یہ لقب علم ایک طائفہ پر کفار سے، کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ عبادت کرتے ہیں ستاروں کی باطن میں، اور منسوب کیے جاتے ہیں نصرانیت کی طرف ظاہر میں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علی دین، وہ کہتے ہیں کہ ہم سابی بن شیس بن آدم کے دین پر ہیں، جی غالباً نام تھا، جی تو اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا جو سابی ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نکل گئے تھے یہودیت سے اور نصرانیت سے، اور عبادت کرتے تھے کن کی؟ تاکہ کہ ذکر کیے ان میں ابن جوزی نے 7 اقوال، یہ کون ہیں؟ ہوں ایک کوئی وکھرے جڑا نا دنیا تے پھرو تو پتہ لگے بھی وہ کہڑے لوگ نے جس قسم دے جنہاں دے عقیدے نے جی، تے باقی ستاریاں نو من کے چلنا اسی ان دے وچ پیچھے ہیں کوکو اسی پیش ہیں۔ اوئے ہوئے آئے میری توبہ، لا کتاب لہا، لا ظاہر اس کا یہ ہے کہ عدم منعقد ان کی مقید ہے 2 قیدوں کے ساتھ، او سابی کے کہ کتاب بھی نہ ہو اور عبادت، عدم الکتاب تے و عبادت بے کتاب کوئی نہیں تے ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، پس اگر ہوں مقرہ بے کتاب عابدہ للکواکب، کتاب کے مقر ہیں لیکن ستاروں کی کیا حلال ہے نکاح ان کا؟ اختلاف کیا ہے اس میں،
اور مقتضا اس کا جو گزر گیا کتابیہ کی نکاح میں مطلقاً تقاضا کرتا ہے کہ نکاح کے جواز کا. کیا مطلقاً؟ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان سے نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ بھی جب کتاب کے مقر ہیں جی تو پھر پستاروں کو پوچھتے ہیں تو شرک ہی ہے نا، جس طرح یہودی عیسائی کرتے ہیں جی. تو جس طرح مطلقاً وہ ٹھیک ہے پھر یہ بھی مطلقاً ٹھیک ہے جی. چل پہ مانا کر ہوئے. اور صحیح ہے نکاح کتابیہ کا اور صحیح ہے نکاح صاحبہ کا صابعہ کا، وہ جو کہ مومن جو مانتی ہے کسی نبی کو، اقرار کرتی ہے کسی کتاب کا، نہ جو کہ عبادت کرنے والی ہیں کواکب کی کہ نئی کتاب ان کے لیے. اور گوئل ہم البذات پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ جی.